السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، ناظرین اعظام، ہم رحمت مجسم پیغمبر دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل خصائل سماعت کر رہے ہیں۔ یہ بہت ہی خوش قسمتی ہے کہ ایک مسلمان سیرت رسول سے آشنا ہو۔ محمد کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت سے آشنائی ایک محب رسول کے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ اس سلسلے میں ہم شمائل مصطفیٰ، شمائل محمدیہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ امام ترمذی رحمہ اللہ کی شمائل محمدیہ قسط وار آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ آج اس سلسلے کا جو 5واں ایپیسوڈ ہے جو آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اس سے قبل آپ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خلقت کے بارے میں سماعت کر چکے ہیں۔ رسول کریم انتہائی خوبصورت، حسین و جمیل پیغمبر، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بال مبارک، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی مختلف خصائل آپ سماعت کر چکے ہیں۔ آج ہم اگلا جو حصہ ہے وہ بیان کرتے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے موضوع کے متعلق امام ترمذی رحمہ اللہ نے کچھ حدیث مبارکہ بیان کی ہیں۔ عربی زبان کے اندر موضع کو خف کہتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جوتا بھی پہنا ہے، موزے بھی پہنے ہیں۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ نجاشی جو حبشہ کا بادشاہ تھا، اس کا نام اسحمہ تھا، اور حبشہ کے بادشاہ کا لقب نجاشی تھا۔ جس طرح اس دور میں کیسر و کسریٰ یہ بڑے مشہور القاب تھے۔ روم کے بادشاہ کو کیسر کہا جاتا اور فارس کے بادشاہ کو کسریٰ کے نام سے موسوم کیا جاتا تھا۔ اسی طرح جو حبشہ کا جو بادشاہ تھا اسے نجاشی کے لقب سے ملقب کیا جاتا تھا، موسوم کیا جاتا تھا۔ تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو نجاشی نے 2 سیاہ رنگ کے سادہ موزے گفٹ کیے تھے، ہدیہ کیے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام گفٹ قبول کر لیا کرتے تھے۔ تو یہ جو نجاشی ہے نبی کریم کے دور کا، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اسے اسلام کی دعوت دی اور سن 6 ہجری کو یہ مسلمان ہو چکا تھا، اور 9 ہجری کو اس کی وفات ہے۔ تو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا غائبانہ جنازہ بھی مدینہ منورہ میں پڑھایا۔ تو اس نے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 کالے رنگ کے سادہ موزے گفٹ کیے تھے۔ تو راوی کہتے ہیں فَلَبِسَهُمَا ثُمَّ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَيْهِمَا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پاؤں مبارک میں ان کو پہنا، اور آپ نے جب وضو کیا تو ان کے اوپر سے مسح بھی کر لیا۔ تو اس سے ایک تو یہ معلوم ہوا کہ غیر مسلم کا جو گفٹ ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے، اہل کتاب کا جو گفٹ آپ نے قبول کیا، اس وقت ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، بعد میں مسلمان ہو گئے۔ اور اسی طرح یہ بھی اس حدیث سے ثابت ہوا کہ موزے پہننے کے بعد انسان ان پر مسح کر سکتا ہے، لیکن شرط یہ کہ پہلے باوضو ہو، وضو کر کے پہنے ہوئے ہوں۔ تو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر مسح کیا، تو اس سے مسح کرنا بھی ثابت ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیں، ایک مقیم کے لیے دن اور رات، یعنی وہ اپنے موضوع پر مسح کر سکتا ہے، ایک دن اور ایک رات۔ اگر وہ مسافر ہے تو وہ 3 دن اور 3 راتیں اپنے موضوع پر مسح کر سکتا ہے، یعنی اگر اس نے پہلے وضو کر کے پہنے ہوں۔ یہی حکم جرابوں کا ہے، جرابوں پر بھی مسح کرنا جائز ہے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حدیث مبارکہ سے، اور اسی طرح حضرات صحابہ سے جرابوں پر مسح کرنا بھی ثابت ہے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ نے اپنی کتاب سنن ابی داود کے اندر بہت سارے صحابہ سے نقل کیا ہے کہ وہ جرابوں کے اوپر مسح کر لیا کرتے تھے۔ تو برکیف یہاں بیان یہ ہو رہا ہے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام موزے بھی اپنے پاؤں پر پہنا کرتے تھے۔ یہ بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے، آپ کی سیرت سے یہ پہلو بھی ملتا ہے۔ حضرات صحابہ بڑے عظیم تھے کہ جنہوں نے اپنے محبوب پیغمبر کی ہر چیز کو امت کے سامنے بیان کیا ہے۔ ایک تو امت کے لیے اس میں اسوہ ہے، نمونہ ہے کہ وہ نبی محترم کی ہر سیرت پر عمل پیرا ہوں، اور دوسرا اس میں رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت بڑھتی ہے۔ جو امتی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے ان پہلوؤں کو سنے گا، پڑھے گا اور جانے گا، اس کے دل کے اندر نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بڑھے گی۔ اسی طرح امام
رحمہ اللہ نے امام شابی رحمہ اللہ سے، اور وہ حضرت مغیرہ بن شعبہ سے بیان کرتے ہیں کہ دہیہ کلبی نے بھی نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو 2 موزے گفٹ کیے تھے، تو رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو پہنا تھا۔ دہیہ بن خلیفہ الکلبی مشہور صحابی ہیں کہ جن کی شکل میں، صورت میں حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام وہ اللہ کے نبی کے پاس تشریف لایا کرتے تھے۔ بہت خوبصورت صحابی تھے، اور نبی کریم اکثر ان کو سفیر بنا کے بھیجا کرتے تھے۔ ان صحابی نے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 موزے گفٹ کیے تھے۔ یاد رکھے، رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام گفٹ قبول کر لیا کرتے تھے، تحفہ لے لیا کرتے تھے، لیکن صدقہ زکوٰۃ آپ قبول نہیں کرتے تھے، کیونکہ صدقہ آپ پر، آپ کی آل پر حرام تھا، کیونکہ یہ لوگوں کی میل کچیل ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام صدقہ اور زکوٰۃ کا مال قبول نہیں کیا کرتے تھے، لیکن گفٹ قبول کر لیتے تھے، تحفہ لے لیا کرتے تھے۔ عامر بن شراحیل شابی صحیح، انہوں نے یہ معلق ایک مرسل قول بھی نقل کیا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک جبہ بھی پہنا تھا، اور وہ آپ نے پہنے رکھا حتیٰ کہ وہ پھٹ گیا تھا۔ اب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ معلوم نہیں تھا یہ جبہ جو ہے یہ مضبوط جانور کی کھال کا ہے یا غیر مضبوط کا ہے۔ بہرحال اس میں بیان کرنا ان کا مقصود یہ ہے کہ رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے جبہ بھی زیب تن کیا ہے۔ جبے کے متعلق پہلے بات ہو چکی ہے، نبی کریم کا لباس کیسے تھا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام آپ قمیض بھی پہن لیا کرتے تھے، اور اس طرح تہبند اور اوپر چادر بھی لے لیا کرتے تھے۔ بس اوقات آپ اپنے اوپر جبہ بھی پہن لیا کرتے تھے۔ جبہ چمڑے کا بھی آپ نے پہنا ہے، اور اس طرح روئی کا بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جبہ پہنا ہے۔ تو برکیف اس چیپٹر میں رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے موضوع کے حوالے سے گفتگو آپ نے سماعت کی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام موزے پہن لیا کرتے تھے چمڑے کے، اور اسی طرح نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام بس اوقات موٹی جرابیں بھی پہن لیا کرتے تھے، اور ان پر مسح بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے ثابت ہے۔ باقی رہا اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے جوتوں کے حوالے سے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاپوش مبارک جوتے مبارک کیسے تھے، حضرات صحابہ نے اس کو بھی امت کے سامنے بیان کیا ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث نقل کی ہے۔ قتادہ بن دعامہ یہ تابعی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ میں نے خادم رسول جناب انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا، پوچھا کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے جو جوتے مبارک تھے وہ کیسے تھے؟ کہ وکان نعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عربی زبان کے اندر نال جوتے کو کہتے ہیں، اسے نالین مبارک، آپ کے مبارک جوتوں کو نالین کہہ دیتے ہیں۔ تو انس کہتے ہیں لہما قبالان، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے جوتے وہ چمڑے کے تھے، اور ان کے اوپر 2 تسمے تھے، جیسے 2 اوپر تسمے لگے ہوتے ہیں، جس کو آپ ودریں بھی کہتے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے جوتے ان کے اوپر تسمے لگے ہوئے تھے، جیسا کہ آج کل ہوائی چپل ہوتی ہے تو اس کے اوپر 2 یعنی تسمے سے یا ودریں سے ہوتی ہیں، اسی طرح نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام یہ جوتا پہنا کرتے تھے۔ اور اسی طرح عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت کے فرد فرید ہیں، یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے جو جوتے مبارک میں قبالانی مسنیون، یعنی 2 تسمے لگے ہوئے تھے، جیسا کہ ایک تسمہ لگا ہوتا ہے، ایک ودر ہے، اس کے اوپر 2 جو ودریں تھیں، تسمے تھے لگے ہوئے تھے، شراکہما، اور اسی طرح جو پیچھے تھے اس میں بھی تسمے تھے، یعنی جیسے گرفت پوری، یعنی جوتے کو آپ پہنتے ہیں، چپل ہوتی ہے تو اس کے پیچھے بھی ایک تسمہ ہوتا ہے، ودر ہوتی ہے چمڑے کا، اسی طرح آگے بھی 2 تسمے تھے جس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی انگلیاں ڈالا کرتے تھے۔ تو یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جوتا مبارک تھا، انتہائی سادہ تھا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کو پہنا کرتے تھے۔ اور اسی طرح عیسیٰ بن تہمان بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ جناب انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمارے سامنے 2 جوتے
نبی محترم کے نکالے نعلینی جردوین، یعنی جن پر بال نہیں تھے، لہما کے بالان، اور ان کے اوپر 2 تسمے تھے۔ یہ سے پتہ چلتا ہے کہ رسول کریم علیہ السلام کے جوتے چمڑے کے تھے، لیکن ان کے اوپر چمڑے کے اوپر بال نہیں تھے، بال ریموو تھے، بال کاٹے ہوئے تھے۔ یہ انتہائی سادہ آپ علیہ السلام کے جوتے تھے اور ان کے اوپر 2 تسمے تھے۔ جناب انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بطور تبرک کے طور پر اپنے گھر میں یہ جوتے رکھے ہوئے تھے۔ تو رسول کریم علیہ السلام کے جو لباس ہے، آپ کے جوتے ہیں، آپ کی پگڑی ہے، حضرات صحابہ جن جن کو ملا وہ اپنے پاس اس کو سنبھال کے رکھتے تھے، ایک نشانی کے طور پہ بھی، اور اسی طرح بطور تبرک کے طور پہ بھی نبی کریم علیہ السلام کے گھر سے جو بھی چیز ان کو اپنے اپنے وقت میں ملی اور انہوں نے اس کو اپنے پاس محفوظ رکھا۔ باقی جو ہمارے ہاں نبی کریم علیہ السلام کے نعلین دکھائے جاتے ہیں، ان کی زیارت کروائی جاتی ہے، پہلے نمبر پر تو ان کی کوئی سند نہیں ہے کہ واقعی وہی اللہ کے نبی علیہ السلام سے یہ ثابت ہیں، آپ علیہ السلام سے نسل در نسل یا کسی صحابی کے ذریعے سے پہنچے ہیں۔ تو اگر تو کسی صحابی کی نسل کے پاس یہ محفوظ ہیں تو اس میں ہم اس کا یعنی بیان کر سکتے ہیں کہ واقعی اللہ کے نبی علیہ السلام کے جوتے ہوں گے، لیکن اگر اس کی کوئی سند نہیں ہے، کوئی حوالہ نہیں ہے، بغیر ہی کسی چیز کو، جوتوں کو یا بالوں کو نبی محترم کی طرف منسوب کر دینا، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، اور اس پہ پھر لوگوں سے پیسے وصول کرنا دکھانے پہ، تو یہ یعنی امت کے لیے اچھا عمل نہیں ہے۔ تو بہرکیف اللہ کے نبی علیہ السلام کے جوتے، آپ ان کی جو شکل ہے اور اسی طرح وہ کس چیز کے تھے آپ سماعت کر رہے ہیں۔ اسی طرح جناب انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ثابت بنانی کہتے ہیں کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ ہمیں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے دکھائے تھے۔ یعنی بہت سارے تابعین حضرات صحابہ سے ملاقات کرتے تھے، اور اس ملاقات میں پھر جناب انس اور دیگر صحابہ آپ علیہ السلام کی جو چیزیں تھیں اور خاص طور پر یہ جوتے تھے وہ دکھایا کرتے تھے۔ عبید بن جریج بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ عبداللہ بن عمر، صحابی رسول ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت سے بڑی محبت کرنے والے صحابی ہیں، تو میں نے ان سے پوچھا ارأیتک تلبس نعال سبتیہ، کہ جناب میں نے آپ کو دیکھا ہے کہ آپ اکثر سبتی جوتا پہنتے ہیں۔ سبتی وہ جوتا ہوتا ہے کہ جس کے اوپر بال نہ ہوں، یعنی چمڑے کا جوتا ہوتا ہے سادہ سا اور اس کے اوپر بال نہیں ہوتے۔ تو کہنے لگا کہ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ یہ جوتے پہنتے ہیں اکثر، تو جناب عبداللہ بن عمر فرمانے لگے کہ میں نے بھی نبی کریم علیہ السلام کو دیکھا تھا، آپ بھی یہ جوتے پہنتے تھے، لیس فیہ شعر، جس کے اوپر بال نہیں تھے، چمڑے کا جوتا تھا لیکن اس کے اوپر بال وہ ریموو تھے، بغیر بالوں کے وہ جوتا تھا، نبی کریم علیہ السلام پہنا کرتے تھے۔ بیتوضأ فیہا، اور ان جوتوں میں آپ وضو بھی کر لیا کرتے تھے، جیسا کہ ہم بیان کر رہے ہیں کہ نبی کریم کے جوتے ہوائی چپل کی طرح تھے۔ اس میں آسانی سے اگر جوتوں سمیت اگر انسان وضو کر لے اور پاؤں کو دھو لے تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ باقی اگر دوسرے جوتے پہنے ہوئے ہیں، بوٹ ہے، تو ان کو اتار کر کے یعنی پاؤں کو دھونا پڑے گا، وگرنہ اگر چپل ہے تو اس کے اندر ہی پاؤں کو دھو لینے میں کوئی قباحت نہیں، جیسا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جوتوں سمیت آپ علیہ السلام وضو کر لیا کرتے تھے۔ تو صحابی کہتے ہیں فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَلْبَسَهَا، میں بھی پسند کرتا ہوں کہ میں بھی یہی جوتے پہنوں کہ جو سبتی جوتے ہوں، جن میں بال نہ ہوں۔ اور عبداللہ بن عمر نے اس کو پسند اس لیے کیا کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم بھی سبتی جوتا پہنا کرتے تھے، حالانکہ یہ ایک عادی معاملہ ہے، نبی کریم کے عادت کے مطابق یہ معاملات ہیں کہ آپ سبتی جوتا پہنتے ہیں، سادہ جوتا پہنتے ہیں، تو صحابی بھی وہی جوتا پہنتے ہیں کہ جو نبی کریم علیہ السلام پہنتے ہیں۔ حالانکہ شرعی طور پر یہ واجب فرض نہیں تھا کہ یہ جوتا پہنے،
لیکن ان کی محبت تھی۔ جیسا کہ ہم پہلے بتا رہے تھے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز کو اپنانے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ نبی کریم کی ہر سنت پر عمل کیا جائے، چاہے وہ عادی سنت ہی کیوں نہ ہو۔ عبداللہ بن عمر اس کو بھی اپنانے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ اس سے ان کا محب رسول ہونا ثابت ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی کی سنت سے محبت کرنا یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت سے وہ بڑی محبت کیا کرتے تھے۔ اس طرح جناب ابو ہریرہ نے بھی نبی کریم علیہ السلام کے جوتوں کے متعلق بیان کیا ہے کہ اللہ کے نبی کے جوتے تھے لو کے بالان، اور ان کے اوپر تسمے لگے ہوئے تھے، جیسے کہ ہم نے بیان کی ہوائی چپل کی طرح۔ عمر بن حریث بیان کرتے ہیں کہ میں نے بھی ایک مرتبہ رسول کریم علیہ السلام کو دیکھا، رأیت رسول اللہ یصلی فی نعلین مخصوفتین، میں نے نبی کریم کو دیکھا، آپ علیہ السلام دو پیوند لگے ہوئے جوتوں میں آپ نے نماز پڑھی تھی، آپ نے ان کو پہنا ہوا، ان میں آپ نے نماز پڑھی تھی۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ اگر جوتے پاک صاف ہیں تو ان میں نماز پڑھنا جائز ہے، کوئی حرج والی بات نہیں، بلکہ اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ جوتے پہن کے نماز پڑھو، اور یہود کی مخالفت کریں۔ یہود جوتے پہن کے نماز نہیں پڑھتے تھے، تو آپ نے ان کی مخالفت میں بھی یہ کہا کہ جوتے پہن کے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن یہ اس وقت ہے کہ اگر آپ کسی ایسی جگہ میں نماز پڑھ رہے ہیں کہ جہاں زمین ہے، مٹی ہے، آج کل صفے ہیں، قالینیں ہیں، تو قالین کے اوپر جب آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ آپ جوتے کو اتار کر کے نماز پڑھیں۔ باقی سنت سے ثابت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جوتے پہن کے بھی نماز پڑھ لیتے تھے، لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ جوتے صاف ہوں، نجس نہ ہوں، یہ ضروری ہے۔ اور اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ نبی کریم علیہ السلام انتہائی سادہ مزاج تھے۔ جوتوں پہ پیوند لگے ہوئے ہیں، جوتا ٹوٹ گیا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام خود بھی اپنا جوتا مبارک کان لیا کرتے تھے۔ یہ اس میں آپ کی انتہائی سادگی بھی ثابت ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہ نیا جوتا لے لیں، اس پرانے جوتے کو بھی آپ نے اس کو گانٹ کر کے آپ نے اس کو استعمال کیا ہے۔ اس سے آپ کی سادگی، آپ کا سادہ مزاج ہونا بھی ثابت ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی سادہ مزاج تھے۔ اور اسی طرح جوتوں کے اندر نماز پہن کر کے جوتے سمیت نماز پڑھنا، اس سے یہ بھی ثابت ہو گیا۔ اسی طرح رسول کریم علیہ السلام نے جوتوں کے حوالے سے امت کو بھی ایک نصیحت فرمائی ہے۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی محترم نے فرمایا ہے کہ لا یمشین احدکم فی نعل واحدہ، کہ کوئی بھی مسلمان، کوئی بھی بندہ ایک جوتا پہن کے نہ چلے، یا تو لینعلہما جمیعا، دونوں جوتے پہن لے، یا پھر دونوں کو اتار دے۔ یعنی ایک نبی کریم علیہ السلام آداب بیان کر رہے ہیں۔ اس میں بعض کہتے ہیں حکمت یہ ہے کہ بعض روایت میں آتا ہے کہ اس میں حکمت یہ ہے کہ نبی کریم نے جو منع کیا ہے اس لیے منع کیا ہے تاکہ شیطان سے مشابہت نہ ہو، کیونکہ بعض روایت میں آتا ہے کہ شیطان ایک جوتے پہن کر کے وہ چلتا ہے۔ تو یہ روایت شیخ البانی رحمہ اللہ نے سلسلہ صحیح کے اندر نقل کی ہے۔ اسے پتہ چلتا ہے کہ ایک جوتا پہن کے چلنا یہ شیطان کا عمل ہے، لہٰذا نبی کریم نے اپنی امت کو منع کی ہے۔ بعض علماء نے یہ بھی نقل کیا ہے کہ ایک جوتے میں اس لیے منع کیا ہے کہ جب انسان چل رہا ہو، ان بیلنس ہو جائے تو انسان گر سکتا ہے۔ تو نبی محترم آپ بڑے شفیق تھے، بڑے مہربان تھے اپنی امت کے لیے، اس لیے آپ نے کہا کہ دونوں جوتے پہن کے چلیں یا پھر ایک جوتا پہن کے چلیں۔ خود بھی نبی کریم علیہ السلام کی عادت مبارکہ یہی تھی، آپ دونوں جوتے پہن کے چلا کرتے تھے۔ جناب جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ایک تو اپنی امت کو روکا ہے، منع کیا ہے کہ وہ بائیں ہاتھ سے نہ کھائیں، جب بھی کھائیں دائیں ہاتھ سے کھائیں، جیسا کہ آگے وہ نبی کریم علیہ السلام کے کھانے کے آداب بیان کریں گے۔ تو یہاں ضمنی طور پر یہ مسئلہ آ گیا کہ جب بھی کھائیں دائیں ہاتھ سے کھائیں، بائیں ہاتھ سے نبی محترم نے منع فرمایا ہے۔ اور یہاں بھی وہی عمل ہے کہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا پیتا ہے، اس لیے ایک مسلم کو چاہیے نبی کریم کے اس فرمان پہ عمل کرے۔ اور آپ بھی ہمیشہ دائیں ہاتھ سے کھایا کرتے تھے، بائیں ہاتھ سے منع کرتے تھے۔ بہت سارے اور بھی آداب ہیں، اس حوالے سے آگے جا کے بیان ہوں گے۔ اور دوسرے نمبر پہ آپ نے منع کیا ایک جوتا پہن کے کوئی بھی بندہ چلے نہ، اس میں حکمت وہی ہے جو ہم نے بیان کی ہے۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوتوں کے حوالے سے ایک اور ادب اپنی جو حدیث کے اندر
جو انہوں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سماعت کی ہے، بیان کرتے ہیں کہ نبی محترم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا انتعل احدکم فلیبدأ بالیمین، جب بھی تم میں سے کوئی ایک جوتا پہنے تو دایاں پاؤں پہلے پہنے۔ یہ آپ نے ادب بیان کیا ہے، جب جوتا پہننا ہو دایاں پاؤں پہنے، اور وَإِذَا نَزَعَ فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَالِ، جب جوتا اتارنا ہو تو بایاں اتاریں۔ یہ بھی ایک ادب ہے، نبی محترم نے فرمایا کہ دائیں پاؤں پہلے پہنا جائے اور بایاں پاؤں ان جوتا کو پہلے اتارا جائے۔ تو یہ بھی ایک ادب ہے، چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، ان کو اگر انسان اپنی زندگی کا لازمہ بنا لے، اس سے ایک تو نبی محترم علیہ السلام کے فرامین پر عمل بھی ہوگا، اور دوسرا اس سے اللہ کی نبی علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنے کا جذبہ اجاگر ہوگا، آپ سے محبت بڑھے گی۔ اسی طرح سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث پہلے آپ سماعت کر چکے ہیں، دوبارہ امام صاحب رحمہ اللہ نے نقل کی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام یحب تیمم ما استطاع، جتنی بھی آپ میں طاقت ہوتی دائیں طرف سے آپ پسند کرتے تھے، حسب توفیق آپ علیہ السلام جو بھی اچھے امور تھے آپ دائیں طرف سے ان کو شروع کیا کرتے تھے، فی ترجلہ و تناولہ و طہورہ، آپ نے کنگا کرنا ہوتا پہلے دائیں طرف سے کنگا کرتے تھے پھر بائیں طرف سے کرتے تھے، اس طرح جوتا پہننا ہوتا پہلے دایاں پاؤں پہنتے تھے پھر بایاں پاؤں پہنتے تھے، اسی طرح نبی کریم طہارت میں بھی وضو کرنا ہوتا دائیں ہاتھ پہ ڈالتے پھر بائیں پہ پانی ڈالتے۔ تو یہ آپ علیہ السلام کے معمولات تھے، ان معمولات پر اگر کوئی امتی عمل کرتا ہے تو سنت پہ عمل ہے، بہت اجر و ثواب کا باعث ہے، اور اس میں محبت رسول بھی بڑھے گی۔ ایک مسلمان کو چاہیے کہ ہر کام جو اچھا کام ہے دائیں طرف سے کیا جائے اور دائیں طرف سے وہ کرے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت پر عمل پیرا ہوتے ہوئے۔ تو یہاں چونکہ جوتے پہننے کا جو ادب بیان کیا جا رہا ہے، تو جب بھی آپ جوتا پہنیں تو پہلے دایاں پاؤں پہنیں اور پھر بایاں پہنیں۔ اس طرح جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم علیہ السلام کے جوتے مبارک وہ بہت ہی سادہ تھے اور ان کے دو اوپر تسمے تھے۔ اسی طرح صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جوتے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جوتے وہ بھی اسی طرح تھے۔ یعنی حضرات صحابہ نبی کریم علیہ السلام کی اس سنت پر بھی عمل کرتے ہوئے وہ اسی قسم کے جوتے پہنا کرتے تھے جس طرح کہ اللہ کے نبی علیہ السلام تھے۔ اس طرح فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے جس نے ایک تسمے کی گرہ لگائی ہے وہ عثمان غنی تھے، یعنی باقی جو صحابہ تھے ان کے جوتے، ان کی جو چپل نما تھی دو تسمے تھے، عثمان غنی نے جب بنوایا تو ان کا ایک تسمہ تھا۔ بہرحال یہ ایک عادی امور ہے، اس میں انسان جوتا جو ہے وہ اگر دو تسمے وہ بھی ٹھیک ہے، ایک تسمہ وہ بھی ٹھیک ہے۔ بہرحال یہاں بیان کرنے کا حضرات صحابہ کا مقصد یہ ہے کہ رسول کریم علیہ السلام کی یہ شمائل میں شامل ہیں، آپ کی عادات میں شامل ہیں۔ ایک مسلمان کے لیے ایک بہت بڑا ایک اس میں ایک نمونہ ہے کہ وہ نبی کریم علیہ السلام کی ہر سنت کو اپنانے کی کوشش کرے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سنتوں پر عمل پیرا ہوں جو رسول کریم علیہ السلام اپنی معمولات میں کیا کرتے تھے۔ اس میں امت کے لیے ایک بہت بڑا درس ہے۔ اللہ عز و جل ان چیزوں پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔